اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو، ذات اور صفات سے متعلق عقائد کو بیان کر رہے ہیں، تو ساتھ آپ کو جو خدشہ یا وساوس پیدا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک چیز جو آپ کو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد کے تحت ہی بیان کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کو نوٹ کر لیں، اس بات کو نا فالو کرتے آئیں، سمجھتے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے۔ اس کو ذرا کھول کے بھی آپ کو بتاؤں گا، دوبارہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی عقل دریافت کر سکے، سادہ معنوں میں جن کو آپ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ علمی گفتگو، بے شک یہ گفتگو جو ہے نا عین توحید کے ادب کے مطابق مجھے نہیں لگ رہی، میں نہیں گفتگو کرنا چاہتا اس پیرائے میں، لیکن کیا کروں کہ اگر مشکل لفظ بولوں تو عام طور پہ علماء نہیں ہوتے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی اللہ کی ذات کو آپ کی عقل دریافت نہیں کر سکتی، اور نہ صرف دریافت نہیں کر سکتی بلکہ وہ اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتی۔ عقل کے اندر یہ وصف اور خوبی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ادراک کر سکے یا اس کو محسوس کر سکے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ عقل اس کا نہ ادراک کر سکتی ہے، نہ اس کو محسوس کر سکتی ہے، نہ اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اب احاطہ کیا ہے؟ احاطے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کسی شخص کو کبھی دیکھ لیں نا، یا کسی چیز کو کبھی دیکھ لیں، تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں تو ایک بسا اوقات تو تصویر نہیں ابھرتی، لیکن بسا اوقات آپ کے ذہن میں اس کی تصویر یا ایک ہیولہ سا ابھر جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عقل کا احاطہ کرنا، یعنی عقل نے اس چیز کو احاطہ کیا، یعنی عقل نے اس کا گھیراؤ کیا اور اس کو کیچ کر لیا۔ جب اس کو کیچ کر لیا تو اپنے اندر اس کی اپنی تصور کے پردے پر اس کی تصویر کو واضح کر دیا یا ہیولے کی صورت میں دکھا دیا۔ تو عقل جو ہے وہ اپنی سے چھوٹی چیز کا احاطہ تو کر لیتی ہے، یعنی جو چیز بھی عقل میں سما جائے، یوں سمجھ لیں تو وہ عقل اس کا احاطہ کر رہی ہے، یعنی عقل جو ہے وہ اکثر چیزوں کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ یعنی اگر دنیا کے نقشے کو بھی دیکھ لے تو آپ اسے اپنے ذہن میں سما لیتے ہیں، فلاں ملک فلاں جگہ ہے، فلاں شہر فلاں جگہ ہے، تو آپ جب اس کا تصور کرتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ تصویر بھی آپ کے ذہن کے پردے پر آ جاتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ عقل نے اس کو اپنے اندر سما لیا، یعنی احاطہ کر لیا۔ تو عقل اللہ کی ذات کو نہ اپنے اندر سما سکتی ہے، نہیں سما سکتی، تو لہٰذا عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ عقل احاطہ کرتی ہے ان چیزوں کا جن کی کوئی شکل ہو، جن کی کوئی صورت ہو، بات سمجھ رہے ہیں، جن کے کوئی نقوش ہوں، شکل ہو، صورت ہو، اور اللہ تعالیٰ نقوش سے بھی پاک ہے، اللہ کی کوئی نقوش نہیں، اللہ کی کوئی صورت نہیں، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کا کوئی، جب اس کی صورت نہیں، اس کے کوئی نقوش نہیں، اس کا کوئی حدود اربع نہیں، تو لہٰذا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا تصور ہوگا ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں، جو اللہ کی ذات کا نام آپ کے ذہن میں آئے اور جو تصور آپ کے ذہن میں آئے اللہ سے متعلق، وہ تصور باطل ہے۔ اس تصور کو کبھی خدا نہ سمجھنا، وہ تصور باطل ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی ذات جو ہے وہ عقل میں سما ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا عقل نہ اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ اس کو سوچ سکتی ہے، نہ اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ اپنے آپ کے اندر اس ذات کو سما سکتی ہے۔
وہ ذات لامحدود ہے اور یہ بات بھی عقل کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں عقل کو تصورات کے ذریعے استعمال کرنا یا ادراکات کے ذریعے استعمال کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا عقل کو اللہ کی توحید کے معاملے میں استعمال نہ کیا کریں تصورات کے ذریعے سے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نشانی تو نظر آئے تاکہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا تو یقین کا وہ درجہ ہے جو بغیر دیکھے بغیر سمجھے اللہ کی ذات کو مان لیا جائے۔ لیکن اگر اللہ کی ذات کو کے یقین کو بڑھانا چاہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال پاک میں غور کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ بنائے، اور پھر کتابوں میں ہم نے جو پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ ایمان رکھا کہ اپنے انبیاء کو بنایا، ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، پھر ان کو عمدہ ہستیاں ان کے ساتھی عطا فرمائے، خاص طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کریم اصحاب عطا فرمائے، پیاری ہستیاں عطا فرمائی، اہل بیت عطا فرمائے۔ جب ان سارے معاملات پر غور کرتے ہیں نا، کائنات میں بھی اور انبیاء کرام اور کائنات، اور پھر انبیاء کرام کے متعلقین، تو میرے دوستو اور بھی بہت ساری چیزیں جب ان میں غور کرتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہے، تو انسان کا ذوق اور وجدان اس کو واپس جواب دیتا ہے کہ بے شک ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یوں آپ اس یقین کو بڑھا سکتے ہیں، اس یقین کو پختہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی کائنات میں غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پر غور کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، آپ کا غور وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اللہ کی ذات میں کبھی غور نہ کیا کریں، اللہ کے کلام میں غور کریں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پیغمبروں میں غور کریں، اس کی کائنات میں غور کریں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی بناوٹ میں غور کریں تاکہ اللہ کی ذات کا یقین مستحکم ہو۔ لیکن اللہ کی ذات میں غور کرنا یہ جائز نہیں۔ تو اس لیے اللہ کی ذات، جو شروع میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات عقل میں احاطہ نہیں ہو سکتی، اس لیے جو ہے کبھی ایسے تصورات لانے کی کوشش نہ کیا کریں، اور عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو نہیں سما سکتی عقل میں یا تصور میں یا وہم و خیال میں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ عقیدہ رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے اور یہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔